اب دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین شاہ ہاشمی حافظہ اللہ تعالی، آپ اپنے علمی بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے، الصلاۃ والسلام۔ جناب قبلہ پیر صاحب کا بیان سننے کے بعد مجھے بلا مبالغہ نہریہ شریف سے پہلے کے مقابلہ میں عقیدت میں اضافہ ہوا۔ پیر صاحب نے پرمغز خطاب فرمایا ہے، اور ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے جو کہ عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتی۔ پیر صاحبان مشہور خطیب حضرات اپنا خطاب فرمانے کے بعد فوراً وہ کہتے ہیں مجھے بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اور نعت خوان حضرات بھی تقریباً یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں ایک مشہور آستانے کے پیر صاحب اور مغز خطاب فرمانے کے بعد ابھی بھی جلوہ افروز ہیں۔ اب میں انہیں اپنی کرامت کہوں یا ان کی کرامت کہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ نعت خوان حضرات کو ٹائم اگر بعد میں دیا جائے تو بیٹھے رہتے ہیں، اگر پہلے ٹائم دیا جائے تو کہتے ہیں بڑی مجبوریاں ہیں، اجازت لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے خطاب کے بعد تو اب سوچ میں مبتلا ہوں کہ مجھے کیا بیان کرنا چاہیے۔ میں بریلی شریف میں حاضر ہوا تھا امام احمد رضا کی قبر مبارک پر۔ میں سرہند شریف حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی قبر مبارک پر حاضر ہوا۔ میں نے وہاں بریلی شریف میں تو میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے، لیکن میں نے ایک سوال کیا تھا۔ حضرت سبحانی صاحب وہاں موجود تھے، تو میں نے پوچھا ادھر میلاد شریف منانے کا طریقہ کیا، کیسے میلاد شریف مناتے؟ یہی سوال میں نے سرہند شریف کیا، اور پھر میں نے دہلی میں حضرت شاہ الخیر کے ایک صاحبزادے تھے حضرت زید ابو الحسن فاروقی، وہ ادھر پاکستان میں آئے تھے، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ ادھر میلاد شریف منانے کا کیا طریقہ، مجدد الفسانی کیسے میلاد منایا کرتے تھے، امام احمد رضا کیسے میلاد منایا کرتے تھے۔ تو سب جگہوں میں ایک ہی جواب ملا، ادھر میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کا علیہ بھی بیان ہوتا ہے، مگر کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کی معجزات میں سے کوئی معجزہ بیان کرے۔ تو میں نے خیال کیا کہ آج میں بھی ایک
سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو آیت سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے، عجب اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں نے اس کی تفسیر بھی مکمل کی ہے، اور انشاءاللہ 7 جلدوں میں تفسیر مکمل ہو گئی۔ یہ کمپوز بھی ہو گئی ہے اور میرا پوتا کمپوز۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگلی آیت کو میں ابھی چھوڑتا ہوں، بس اسی پر ان دونوں جملوں میں جوڑ کیا ہے؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بتانا یہ ہے پہلے نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، جب ان کے جانے کا وقت ہوتا تو وہ اعلان کرتے میں جا رہا ہوں، میرے بعد فلاں نبی آ رہا ہے۔ جب ان کے جانے کا وقت ہوتا وہ اعلان کرتے میں جا رہا ہوں، میرے بعد فلاں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان تو قرآن میں بھی ہے، اس کو بشارت کے لفظ سے تعبیر، اور انجیل برنباس علیہ السلام جو انجیل برنباس میں ہے، آپ فرماتے بہت بڑا اجتماع ہے، اور اور یہ چاند 2 ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ جس کی حکومت سورج پر بھی ہے، چاند پر بھی ہے، ستاروں پر بھی ہے، کائنات پوری میں اللہ نے جس کو حکومت عطا فرمائی ہے اس کا نام ہے محمد۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ بس یہ معجزہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں، بخاری میں بھی ہے، بابو یہ اس میں لفظ ہے تھوڑا سا شک، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا باب، مگر یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ مختلف کتب سے، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں جس طرح یہ آپ نے سن لیا۔ یمن کا بادشاہ حبیب یمنی وہاں سے مکہ آیا، ابو جہل سے ملا، کہنے لگا سنا ہے ادھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہ کر، نہ اس کے پاس جا۔ یمن کے بادشاہ حبیب نے کہا کیا بات ہے؟ حبیب نے کہا مارتا ہے؟ نہیں۔ گالیاں دیتا ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا پھر خطرہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا خطرہ یہ ہے جو اس کے سامنے چاہتا ہے پھر وہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اگر ابو بکر گئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر گئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان گئے تو ذو النورین بن گئے، مولا علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ اس لیے تو نہ جا۔ اس نے کہا میں تو آیا اسی لیے ہوں۔ ابو جہل نے کہا پھر میں پیغام بھیجتا ہوں۔ لیکن کہنے لگا تو ان کا دشمن ہے، تو کیا تیرے کہنے پر وہ آ جائیں گے؟ ابو جہل کہنے لگا ضرور آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے ہیں۔
ابو جہل نے پیغام بھیجا، یمن کا بادشاہ آیا ہے، ادھر میرے پاس ہے، آپ تشریف لائیں، بات چیت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ انہیں کہا ایک پہاڑ پر ملاقات ہوگی۔ ابو جہل نے دنیا کو بلا لیا اور ابو جہل نے خود خطاب کیا، جب محمد یہاں آئے کوئی بندہ استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی تعظیم نہیں کرے گا، کوئی ادب نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، اس نے 3 بار کہا، جب محمد ادھر آئے کوئی استقبال نہیں کرے گا۔ میرے آقا 2-3 غلاموں کے ساتھ جب اس مجمع میں پہنچے، سب سے پہلے ابو جہل خود ہی کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے بعد میں ان سے پوچھا، میں نے تمہیں 3 بار منع کیا تھا، کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں نا، آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اس نے کہا مجھے لات و عزا کی قسم میں خود کھڑا نہیں ہوا، مجھے کانوں سے پکڑ کے کسی نے اٹھا دیا تھا کہ محمد آ رہے ہیں استقبال کرو۔ انہوں نے کہا جو آپ کا حال ہوا ہے وہی حال ہمارا بھی ہوا ہے۔ یمن کا بادشاہ آگے بڑھا، ویسے سب خاموش ہیں کیونکہ تیرے آگے ہیں سبھی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ یمن کا بادشاہ آگے بڑھا، اس نے کہا اتدعی النبوۃ، آپ نبی ہیں، دعویٰ ہے نبوت کا؟ سچا نبی چکر سے بات نہیں کرے گا، جھوٹا نبی ہمیشہ چکر کرے گا، موقع کے مطابق کسی کو کہے گا نبی ہوں، کبھی کہے گا نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا انا نبی اللہ و رسول اللہ حقا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، للنبی دلیل و حجت، نبی کے پاس کوئی معجزہ ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ فرمایا معجزہ ایک نہیں ہے، وہ نبی گزر گئے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 9 ملے، اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہی بنا دیا۔ یمن کا بادشاہ کہنے لگا میرے 2 سوال ہیں، لی سوالان، میرے 2 سوال ہیں، اگر جواب مل جائیں تو میرا بھی وعدہ ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا ایک سوال زبان پر لاؤں گا، دوسرا سوال دل میں رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تو دونوں دل میں رکھ دے، محمد غیب جانتا ہے، جواب دے گا۔ کہنے لگا نہیں، ایک ظاہر کرنا چاہتا ہوں، مجھے سکون ہوگا، مگر ایک دل میں رہے گا۔ اس نے کہا ظاہر یہ کرنا چاہتا ہوں 14ویں کا چاند ہو، محمد کی انگلی کا اشارہ ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ فرمایا قبول، منظور۔ دوسری، وہ کہنے لگا میرے دل کی بات ہے، وہ پوری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں ان کو نہیں دیکھوں گا، میں آپ کے قدموں میں گر کر غلام ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا دونوں باتیں پوری ہوئی۔ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، میرے نبی نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر سر سجدے میں رکھ لیا، اور میں نے بڑی توجہ سے پڑھا ہے یہ باب و شق القمر، کہ حضور نے سجدے میں کیا کہا۔ حضرت صاحب اتنی حکمت کی اور دانائی کی باتیں کرتے ہیں، سن کے دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے۔ حضور نے سر سجدے میں رکھا، کچھ نہیں بولے۔ حدیثوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہو۔
वाकई साबित नहीं है। खुद अर्श वाले ने सर सजदा में था, मेरे नबी ने सर सजदे में रखा हुआ है और खामोश है। आवाज आई, या मोहम्मद इरफा रासका सल तोता बशफा शफा। प्यारे हबीब, सर सजदे से उठाएं, मांगो जो मांगोगे मिलेगा। सर उठाकर कहा, या अल्लाह, अगर चांद 2 टुकड़े ना हुआ, न तुझे कोई मानेगा न मुझे कोई मानेगा, और चांद 2 टुकड़े हो गया, तेरी अजमत के डंके बच जाएंगे, मोहम्मद की शान के भी डंके बच जाएंगे। आवाज आई, प्यारे, अल कमरो यंतज़िरु ले इशारतिक, द मून इज वेटिंग फॉर योर इंडिकेशन। चांद को तेरी उंगली के इशारे का इंतजार कर रहा। मेरे नबी ने उंगली उठाई, दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली उठाई। ये गारे हिरा भी था। मेरे नबी ने उंगली को इधर किया, आधा चांद गारे हिरा के इधर हो गया, फिर इधर किया, आधा चांद गारे हिरा की दूसरी जानिब हो गया। मगर सिर्फ इतना करते तो दुनिया कहती चांद के 2 टुकड़े कर दिए, चांद का कलेजा छीन दिया। ये तोड़ने वाले नहीं, मेरे नबी ने फिर उंगलियों को मिलाया, जो चांद 2 टुकड़े हो गया था वो चांद दोबारा जुड़ भी गया। इशारा दिया, मैं सिर्फ तोड़ने वाला नहीं, ये तो इनको दिखाने के लिए है, मैं तो दुनिया को जोड़ने के लिए आया हूं। यमन का बादशाह उसी वक्त कहने लगा, मैं अभी मुसलमान होता हूं, राइट नाउ आई एम्ब्रेस इस्लाम, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। कहने लगा, मेरी दूसरी बात जो दिल में है, फरमाया, जो मोहम्मद जमीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, वही मोहम्मद तेरे दिल की मुराद को भी पूरा कर सकता है। बताया नहीं था, ना अबू जाल को बताया, ना अबू लाब को बताया, ना रसूलुल्लाह को बताया, किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे दिल की मुराद क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, जा, तेरे दिल की मुराद भी पूरी हो चुकी है। वो मुराद क्या थी? उसकी बच्ची बीमार थी, लाइलाज थी, डॉक्टरों ने, तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। वो चाहता था कि मेरी बच्ची, आपके इशारे से अगर चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं तो इन्हीं के इशारे से खुदा मेरी बच्ची को सेहतयाब भी कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ। इसने यहाँ कलमा पढ़ा, फिर जितने दिन रहना था रहा, फिर यमन का बादशाह हबीब गया अपने घर, कलमा का विर्द करता हुआ गया, अपने घर पहुंचा, सिपाहियों को कहने लगा तुम जाओ, जो 7 लोग थे उन्हें कहने लगा तुम जाओ, खुद दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मगर अजब मंजर था, उसके घर के दरवाजे में जो गेट था उस पर एक सुराख था। क्या देखता है? वो बच्ची जो चलने फिरने के काबिल नहीं थी, वही बच्ची दरवाजा खोलने के लिए आ रही है। बच्ची को कहता है, बेटी मुझे ये बता, तू ठीक भी हो गई, तू कलमा भी पढ़ रही है, तेरा दिल भी ठीक हो गया, तेरा जिस्म भी ठीक हो गया, मुझे ये बता ये कलमा तुझे कहां से आ गया और तू ठीक कैसे हो गई? बच्ची ने कहा, 14वीं का चांद था, मेरी चारपाई सैन में थी, मेरी नजर 14वीं के चांद के हुस्न पर थी, फिर मैंने देखा चांद के 2 टुकड़े हो गए, फिर मैंने देखा मेरे पास एक हुस्न वाला, एक जमाल वाला, कमाल वाला, रहमत वाला, बरकत वाला, हसीनों का सरदार मेरे सामने जाहिर हुआ और मुझे कहने लगा, बेटी तू बीमार है, मैं फूंक मारता हूं, अल्लाह तेरी बीमारी दूर फरमाता है। फरमाया, बेटी तेरे बाप ने मक्का में कलमा पढ़ लिया है, तू यमन में कलमा पढ़ ले। बच्ची ने कहा, मुझे तो कलमा आता नहीं है,
فرمایا کوئی وہ ہوگا جسے حافظ کلمہ پڑھائے گا، کوئی وہ ہوگا جسے مفتی کلمہ پڑھائے گا، کوئی وہ ہوگا جسے پیر صاحب کلمہ پڑھائیں گے، کسی کو غزنوی حضرت کلمہ پڑھائیں گے، لیکن تجھے آمنہ کا لال محمد خود کلمہ پڑھاتا ہے۔ بچی کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، اور بچی اب باپ پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح حسن کیسا تھا؟ اس نے کہا ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ سنا کے سخن، وہ دکھا کے پھپن، جو چل دیے تو روح ان کے ساتھ رواں ہوا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے معجزات پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔